الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور اس کے بہت سارے دن گزر چکے ہیں۔ یہ مہینہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ ایز اے مسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے خوبصورت تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ اس دن کے لحاظ سے بہت سے اختلافات جو ہم سب میں پائے جاتے ہیں، تو ان سب اختلافات کو ایک جگہ رکھتے ہوئے چند ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ جو بات میں آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اگر کسی کو میری کوئی بات گراں گزرے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ اس 12 ربیع الاول کو ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح سے ہم اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، یا اس مہینے کو، اس سال کو ہم اچھے طریقے سے فروٹفل بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہیں تو ہم اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لانے والا جو گفٹ لا رہا ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ ہم بچوں کے حساب سے یا بڑوں کے حساب سے ایسا تحفہ لے کر جائیں جو ان کے لیے بینیفیشیل ہو۔ جب بات آ جاتی ہے دو جہانوں کے سردار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ کیا دیں۔ ان کی برتھ ڈے پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم سب کو اگر چاہتے ہیں کہ اس دن ان کو تحفہ دیں تو ان کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنی اصلاح کریں، قرآن کی تعلیمات حاصل کریں، تجوید بہتر کریں۔ اب جب تجوید بہتر ہو گئی تو نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے کہ آپ رب تعالیٰ سے بات کریں تو رب سے ہم کلام ہوں، تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، اور جب آپ کا دل کرے کہ رب آپ سے ہم کلام ہو تو قرآن پڑھیں۔ ہم سب پر ایسا مشکل وقت آیا ہوگا، اس وقت کوئی نہ کوئی آیت، کوئی حدیث ہماری نظروں سے گزر جاتی ہے۔ ایک لمحے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہی لکھی گئی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خدا کہہ دیا کہ یہ کلام ایسا ہے جس میں دلوں کا سکون ہے، اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو اسے پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے۔ ہماری کمپلیکیشنز کا حل بھی اسے ہی پتہ ہے۔ اس لیے نماز پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئی ہوپ آپ کو کوئی بات گراں نہیں گزری ہوگی اور میری جو ہے وہ آپ کو باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ چلیں جی، آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل جو ہے میں نے یہ ساری لائٹیں نکلوائی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ میں نے ڈرائیور کو بولا ہے کہ یہ چوکیدار کو بولا ہے کہ یہ ساری لائٹس نکالو، لائٹیں لگانی ہیں۔ ایز اے مسلم ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کریں، لیکن انہوں نے ہمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سب کرنے سے منع فرمایا بھی ہے اور انہوں نے ایسا کرنے سے ہمیں کہا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس منتھ کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کے اوپر چیک رکھتے ہوئے اور قرآن مجید کی تجوید کو بہتر کرتے ہوئے، بچے میرے جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما ہم نے لائٹس دیکھنے جانی ہیں، لائٹیں گھر پر لگانی ہیں۔ ظاہر ہے ارد گرد کے ماحول میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور پہلے تو جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ اور ٹی وی کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا۔ ہمارے چھوٹے ہوتے تو جو ہے نا ہمارے پیرنٹس ہمیں پہاڑیاں دکھانے لے کر جاتے تھے، لائٹیں دکھانے لے کر جاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو کل میں نکلی باہر، بچوں کو لے کر ہم گئے تو صرف مسجدوں کی حد تک ہی جو ہے وہ اب سیلیبریشنز رہ گئی ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اب کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بچوں کو ہم جو ہے نا وہ کس طرح سے جو ہے وہ بتائیں کہ یہ ہم نے سیلیبریٹ ایسے کرنا ہے، ان کی برتھ ڈے کو کیسے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو یہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے اور بتا سکتے ہیں. نماز، قرآن، زکوٰۃ، یہ سارے چیزیں تو ہم ان کو زبانی طور پہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنے ایکٹ سے کیسے بتائیں کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ کرنی ضروری ہیں. آن دا ادر ہینڈ لائٹس لگانا، پہاڑیاں بنانا یا جو ہے نا یہ سب کام کرنا، یہ کوئی اتنے ضروری بھی نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، بچوں کو اس طرف لے کر آنے کے لیے میرے خیال سے شاید یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے لائٹس وغیرہ جو تھیں وہ تو بہت ہی کم گھروں میں لگی ہوئی تھیں کل. میں تو جس طرف بھی گئی مجھے بہت ہی کم گھروں میں لائٹس نظر آئیں. پہلے تو کافی گھروں میں یہ ہوتی تھیں، اور اچھی بات بھی ہے کیونکہ آج کل جتنی مہنگائی ہو رہی ہے یا بلز آ رہے ہیں تو اتنا زیادہ جو ہے ہمیں اس پہ صرف بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کل جو ہیں وہ میلاد کانفرنسز بھی تھیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے وہ جگہوں پہ مجالس بھی تھیں، میلاد بھی تھے. تو یہ ساتھ ساتھ ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور لوگ نیازیں بھی تقسیم کر رہے تھے. ہم نے بھی نیاز تقسیم کی. ساتھ ساتھ یہ تقسیم کرنے کے علاوہ جو سب سے بڑا تحفہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انہیں درود پاک پڑھ کر بھیجیں، اور ان کو ایز اے گفٹ یہ تحفہ ہمیں ان کو پڑھ کے جو ہے نا یہ سینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارا یہ جو پڑھنا ہے یہ وہ سن رہے ہوتے ہیں. جو فرشتے ہیں یہ ان کے پاس ہمارا یہ پڑھا ہوا درود پاک لے کر جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا امتی میرے لیے یہ پڑھ رہا ہے تو ان کو بہت زیادہ اس چیز کی خوشی ہوتی ہے. دوسرا، آخرت میں یا دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے یہ سب، اور جو ہے نا ہماری آخرت کے لیے تو سب سے زیادہ اچھا ہے. جو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر بھیجے گا اسے جو ہے یہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا ان کے ہاتھوں سے، اور وہ جو ہے شفاعت بھی ہماری جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کریں گے. اور اس کے علاوہ صبح کا ٹائم ہے یہ، اور یہ آ گئے تھے ڈبے. بریانی ہم نے بنوائی تھی، اور کل میرا ڈرائیور نہیں تھا، چھٹی پر گیا ہوا تھا، تو میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا اور زکام لگا ہوا تھا. لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ دینی ضروری ہیں. میری سسرال میں ایکچولی کچھ جو ہے نا وہ رسم و رواج ایسے ہیں جو دینا ہمارے لیے جو ہے نا گھر میں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ دینا جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو میں گئی پھر گاڑی پہ، اور یہ جن جن کو یہ ڈبے دے کر آنے تھے وہ میں دے کر آئی. اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ بریانی مزے کی بنی ہوئی تھی، کافی جو ہے نا وہ ٹیسٹی تھی بریانی. تو میں نے تو تھوڑی سی بریانی کھائی تھی، لیکن کافی زیادہ جو ہے نا وہ مزے کی تھی. بچوں نے بھی بریانی کھائی، اور بچوں نے جو ہے نا وہ رات کو ہم نے کہیں جانا تھا، عقیقہ تھا. میری فیملی میں ریلیٹیوز میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، بہت پیاری بچی ہے، تو اس کی برتھ ڈے پہ جانا تھا، عقیقے پہ جانا تھا. تو بچوں نے کہا کہ ہم نے تو وہاں پہ چاول ہوں گے تو ہم نے تو چاول نہیں کھانے، ہم نے جو ہے نا وہ برگر کھانا ہے. تو ویسے تو ہم جو ہے نا وہ جاتے رہتے ہیں KFC وغیرہ، میک ڈونلڈس وغیرہ اور ہارڈیز وغیرہ پہ. تو ہم نے کہا چلو آج فرائی چکس ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کے قریب ہی تھا، تو ہم نے کہا وہاں سے ہی ہم لوگ برگر کھا لیتے ہیں.
پیزا وغیرہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جائیں گے عقیقے پہ۔ تو اندر جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر بھی کافی اچھا تھا، اور انہوں نے نعتیں وغیرہ لگائی ہوئی تھیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم چلے گئے عقیقے پہ۔ عقیقے پہ جو ہے وہ یہ بچی کا بیڈ ہے، انہوں نے بنوایا ہے، کافی اچھا یہ بیڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بچی کی دادی نے اس کو یہ سارے کپڑے وغیرہ دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ اوپر جو ہے نا اس کی بچی کی نانی نے جو اس کو سارے کپڑے دیے ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت تھے، اور باسکٹس بنی ہوئی تھیں، اور کیری کارڈس وغیرہ، اور بہت چھوٹی چھوٹی نا بہت ہی پیاری پیاری کیوٹ کیوٹ چیزیں تھیں، اور دیکھ کے جو ہے نا وہ دل خوش ہو رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو نیچے کھانا کھل گیا تھا، تو پھر بریانی کوئنسیڈنٹلی بریانی ہی تھی۔ تو ہم نے جو ہے وہ میں نے تو پھر کھائی نہیں، میں نے تو دو نوالے صرف اپنی سسٹر کی جو ہے نا وہ پلیٹ سے لیے۔ تو پھر اس کے بعد میں اوپر گئی تو یہ سارے جو ہے نا ان کے بچی کے کپڑے تھے کافی خوبصورت، اور یہ اس کی وارڈروب ٹائپ ایک الماری سی بنی ہوئی تھی، اس میں ڈرا بھی تھے، اور یہ ساتھ کیری کارڈ اور ساتھ میں یہ ساری اس کی ایسیسریز وغیرہ تھیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔